أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 447 ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے پہلے حصے کی تلاوت کی گئی. لفظی ترجمہ دیکھیے. حرمت حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور وہ جانور کے احل نام پکارا جائے لغیر اللہ غیر اللہ کا بھی اس پر، والمنخنقۃ اور گلا گھٹنے سے مر جانے والا، والموقوذۃ اور چوٹ لگنے سے مر جانے والا، والمتردیۃ اور گر کر مر جانے والا، والنطیحۃ اور جو کسی کے سینگ سے مر جانے والا، وما اور جس کو اکلا کھا جائے السبع درندے، الا مگر ما جس کو رکھے تم ذبح کر لو، وما اور جو جانور کے ذبح ذبح کیا گیا علی النصب آستانوں پر، وان اور یہ کہ تستقسموا تم قسمت معلوم کرو بالازلام فال کے تیروں کے ساتھ، ذالکم یہ سب فسق گناہ کے کام. ترجمہ یہ ہے تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو، سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور جو جانور گلا گھٹ کر مر جائے، اور جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور جو گر کر مر جائے، اور جو سینگ لگ کر مر جائے، یہ سب حرام ہے. اور وہ جانور بھی جس کو درندے پھاڑ کھا جائیں مگر جس کو تم مرنے سے پہلے ذبح کرو، اور وہ جانور بھی جو غیر اللہ کے آستانے پر ذبح کیا جائے، اور یہ بھی کہ پاسوں سے قسمت معلوم کرو، یہ سب گناہ کے کام. بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے حرام جانوروں کی اور حرام چیزوں کی تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام. پہلی مردار جانور، دوسرا خون، تیسرا سور کا گوشت، چوتھے وہ جانور حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، پانچویں وہ جانور حرام ہے جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور چھٹواں وہ جانور حرام ہے جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، ساتواں وہ جانور حرام ہے جو اوپر سے گر کر مرا ہو، آٹھواں وہ جانور حرام ہے جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، نواں وہ جانور حرام ہے جسے کسی پرندے نے کھا لیا ہو، ہاں اگر اس کے مرنے سے پہلے تم نے اس کو ذبح کر دیا ہو تو وہ حلال ہے. نواں وہ جانور حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو. دسواں جوے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرنا بھی حرام ہے. ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں. سورہ مائدہ کی تیسری آیت کے پہلے حصے میں جو چیزیں حرام ہیں ان کی وضاحت کی گئی. سب سے پہلے مردار کو حرام قرار دیا گیا جس کو عربی میں میتہ کہا جاتا ہے. فقہ کی اصطلاح میں میتہ ہر وہ جانور ہے جو شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر مر جائے، جسے طبعی موت کہتے ہیں. کسی جانور کی طبعی موت ہو جائے تو وہ بھی مردار ہے. گائے، بیل، بھینس، اونٹنی، اونٹ، بکرا، بکری، ہرن، نیل گائے اور وہ سارے جانور جن کا کھانا حلال ہے، یہ اسی وقت حلال ہیں جبکہ انہیں شرعی طور پر ذبح کیا جائے. ہاں، مچھلی کا حکم اس سے الگ ہے. مچھلی ذبح کیے بغیر ہی حلال ہے.
اگر مچھلی خشکی میں آنے کے بعد اپنی موت مر جائے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ شرعی طور پر ذبح سے پہلے کسی زندہ جانور کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ بھی مردار ہے، جس کا کھانا ناجائز ہے۔ دوسری چیز جس کا کھانا حرام ہے وہ ہے الدم، یعنی خون، اور خون سے بہتا ہوا خون مراد ہے، جس کی وضاحت سورہ انعام کی اس آیت میں کہ الا ان یکون میتۃ او دم مسفوحا کہا گیا کہ بہتا ہوا خون کی شرط لگائی گئی، تو اس سے ظاہر بات ہے کہ تلی اور جگر حلال، اس لیے کہ تلی اور جگر بہتا ہوا خون نہیں ہے بلکہ وہ جمے ہوا خون ہے۔ تیسری چیز جس کا کھانا حرام ہے وہ لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ سور کا ہر جز ناپاک ہے، نجس ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے۔ اور چوتھی چیز جس کا کھانا حرام ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جس بھی چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ مشرکین بتوں کا اور دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے، ایسے جانور کا کھانا حرام ہے۔ بالکل اسی طرح کسی اور کے نام سے بھی جانور چھوڑا جاتا ہے اور ان کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ پانچویں چیز جس کا کھانا حرام ہے منخنقہ، ایسا جانور جس کا گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ جانور اگر گلا گھٹنے سے مر جائے یا اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے، دونوں صورتوں میں ایسے جانور کا کھانا حرام ہے۔ چھٹویں چیز جس کا کھانا حرام ہے موقوذہ، یعنی جس جانور کو لاٹھی یا پتھر وغیرہ سے مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ ساتویں چیز جس کا کھانا حرام ہے متردیہ، یعنی ایسا جانور جو کسی پہاڑ یا ٹیلے یا کسی بھی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے، اس جانور کا کھانا بھی حرام ہے۔ آٹھویں چیز جس کا کھانا حرام ہے نتیحہ، یعنی وہ جانور جو دوسرے جانور سے لڑائی کے دوران زخمی ہو کر مر جائے، یا اس جانور کی ٹکر ہو جائے یا کسی گاڑی کی زد میں آ کر مر جائے، اس قسم کی تمام صورتوں میں بھی وہ جانور حرام ہے۔ ہاں اگر یہ جانور ان تمام صورتوں میں صرف زخمی ہو، اس کے بعد اس کو شرعی طور پر ذبح کر دیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ نویں چیز جس کا کھانا حرام ہے وہ اکل السبع، وہ جانور جس کو کوئی درندہ کھا جائے، تو ظاہر بات ہے کہ درندہ کھا گیا اور مر گیا جانور تو اس کا باقی ماندہ حصہ حرام ہے۔ ہاں اگر اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کو چھڑا لیا گیا اور اس کو شرعی طور پر ذبح کر دیا گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کا کھانا جائز ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو اپنی دان سے پکڑ لیا، پھر وہ کسی طرح سے چھوٹ گئی، جسے اس کے مالک نے دھاردار پتھر سے ذبح کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے پوچھا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دسویں چیز جس کا کھانا حرام ہے وما ذبح علی النصب، ایسی مورتیاں اور پتھر جن کی عبادت کی جاتی ہے، ایسی مورتیوں اور پتھروں کے پاس ذبح کیے ہوئے جانور، یہ بھی غیر اللہ کے نام پر چونکہ ذبح کیے گئے اس لیے حرام ہے۔ 11ویں چیز جس کا کھانا حرام ہے وہ ان تستقسموا بالازلام، یہ بھی کہ حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو یا تیروں کے ذریعے سے فال نکالو۔ عرب کے مشرکین کا یہ طریقہ تھا کہ تیروں کے ذریعے اونٹ کا گوشت تقسیم کیا کرتے تھے، اور یہ ان کا خاص قسم کا جوا تھا، جس کے نام پر تیر نکلتا تھا اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، چونکہ یہ ایک جوے کی قسم ہے اس لیے اس کو بھی حرام کر دیا گیا، قرار دیا گیا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا ذالکم فسق، یعنی یہ سب کے سب گناہ کے کام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مذکورہ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کا کھانا گناہ ہے، فسق کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حرام غذاؤں سے بچائے اور حلال غذاؤں کے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سلسلے میں محتاط رویہ اختیار کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله